بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کے ولاگ میں جس قوم کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اس قوم کا کیا نام ہے اور یہ قوم کیوں تباہ ہوئی، اس قوم پر کس اللہ کے پیغمبر کو اتارا گیا اور قرآن میں اس قوم کا کتنی بار ذکر ہوا ہے، اس قوم نے اللہ کے پیغمبر سے کیا معجزہ دکھانے کو کہا، یہ قوم کس فن میں مشہور تھی یعنی ان کا پیشہ کیا تھا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تبوک کے لیے اس بستی سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کرام کو کیا فرمایا، یہ سب جاننے کے لیے ولاگ کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل تاریخی معلومات حاصل ہو سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ عرب اسلامی ذرائع بتاتے ہیں کہ سمود قبیلہ تھا، اس قوم کے مورث اعلیٰ کا نام سمود تھا اور مشہور نسب نامہ یہ ہیں: سمود بن جشیر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ عاد جس طرح جنوبی اور مشرقی عرب کے مالک تھے، سمود اس کے مقابل مغربی اور شمالی عرب پر قابض تھے۔ ان کے دارالحکومت کا نام حجر تھا۔ یہ شہر حجاز سے شام کو جانے والے قدیم راستے پر واقع تھا۔ اب عموماً اس شہر کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ یہ شمالی عرب کی ایک قوم تھی۔ فن تعمیر میں عاد کی طرح اس کو بھی کمال حاصل تھا۔ پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بنانا، پتھروں کی عمارتیں اور مقبرے تیار کرنا اس قوم کا خاص پیشہ تھا۔ یہ یادگاریں اب بھی موجود ہیں۔ قوم سمود کا قرآن میں 23 بار ذکر آیا ہے، جو خدا کی طرف سے گنہگار قوموں کی تباہی کے بارے میں ایک اخلاقی سبق کے حصے کے طور پر ہے، جو قرآن کا مرکزی مقصد ہے۔ قرآن کے مطابق سمود ایک پچھلی قوم کے جانشین تھے جسے عاد کہا جاتا ہے، جو اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھی۔ وہ زمین کے سطح پر تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ خدا نے مشرق سمود کو خبردار کرنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کا نبی کے طور پر انتخاب کیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، بس اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا: ہمیں آپ سے بہت امیدیں تھیں کہ آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کریں گے جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ آپ جو ہم سے فرما رہے ہیں ہم اس کے بارے میں سخت شک میں ہیں۔ اس نے کہا: اے میری قوم، ذرا غور کرو، اگر میرے پاس اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل نہ ہوتی اور وہ مجھے اپنی رحمت سے نہ نوازتا، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم میرا نقصان ہی بڑھا دو گے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن قوم سمود اپنے کسی محفل میں اکٹھے ہوئے تو ان کے پاس اللہ کے رسول حضرت صالح علیہ السلام آ گئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور نصیحت کی اور ڈرایا، صحیح بات کا حکم دیا۔ قوم سمود کہنے لگی: اگر تو ہمارے لیے اس چٹان سے اونٹنی نکال دے، اور ساتھ میں ایک چٹان کی طرف اشارہ کیا، پھر اس کے عجیب عجیب اوصاف ذکر کیے اور یہ بھی کہا کہ وہ نکلتے ہی 10 ماہ کی حاملہ ہو، اتنی لمبی ہو اور اس کی صفت و کیفیت ایسی ایسی ہو، بڑی شرطیں لگائی۔ تو پھر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا: اگر میں تمہارے سوال کو پورا کر دوں انہی صفات کے ساتھ جو تم نے کہی ہیں، تو کیا پھر تم اس پر ایمان لے آؤ گے جو میں لے کر آیا ہوں، جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، اس کی تصدیق کر لو گے؟ تو قوم سمود نے کہا: ہاں۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات پر ان سے عہد لے لیا، پھر جائے نماز پر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی اور اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ان کا مطلوبہ سوال پورا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو فرمایا وہ پھٹ جائے اور اس سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی طویل القامت انہی صفات کے ساتھ نکلے جو انہوں نے بیان کی ہیں۔ اور اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو کہے کن، مطلب ہو جا کہہ دے، تو فرمانے سے پہلے وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح اونٹنی فوراً نکل آئی۔ پھر جب انہوں نے اس کو اسی طرح انہی صفات کے ساتھ موجود دیکھا تو ایک عظیم الشان معجزہ پایا۔
الحمدللہ یہ نظارہ قدرت دیکھ کر اکثر لوگ ایمان لے آئے، لیکن افسوس کچھ لوگ اپنے کفر و ضلالت پر پھر بھی ہٹ دھرم رہے۔ فی الحال تو اتفاق ہو گیا، یہ اونٹنی ان سب کے درمیان کھلی آزاد پھرے جہاں چاہے، جس کی زمین میں چاہے چرے اور پانی پر ایک دن کے بعد آئے۔ اور جس دن یہ پانی پر آتی تھی اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی تھی، تو لوگ اپنی حاجت اگلے دن پوری کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کو کافی ہو جاتا تھا، اور وہ پیتے بھی تھے۔ اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، بے شک ہم نے اونٹنی کو بھیجا ان کے لیے آزمائش بنا کر، اے پیغمبر ان کا انتظار کرو اور صبر کر، ان کو خبر دے دے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہے، یہ اونٹنی ان کے لیے امتحان ہے، کیا اب بھی ایمان لے آتے ہیں یا نہیں؟ جب یہ حالت ان پر طویل ہو گئی تو ان کی رائے اور معاملہ اس بات پر متفق ہو گیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ اس سے جان چھوٹ جائے اور آرام و سکون حاصل ہو، ان کو پانی وافر مقدار میں ملے۔ شیطان نے اس طرح ان کے دل میں یہ خیالات پیدا کر دیے، تو دو جوان اس کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم میں حمایت کے لیے کوششیں کرنے لگے، اور دوسرے 7 آدمیوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کی ٹھان لی، اور یہ اس طرح 9 افراد ہو گئے۔ قرآن میں بھی ذکر آیا ہے کہ شہر میں 9 آدمیوں کی جماعت تھی جو زمین میں فساد مچاتے پھرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے۔ پھر قبیلے والوں سے بات کی تو انہوں نے بھی اونٹنی کو قتل کرنے کو سراہا اور ان کی بات قبول کی اور حمایت کر دی، تو یہ 9 آدمیوں کی جماعت اونٹنی کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی اور ان کے قریب سے گزری تو ایک شخص نے کمان سیدھی کی اور تیر چلایا۔ تیر جا کر اونٹنی کو پنڈلی کی ہڈی میں لگا۔ پھر قبیلے کی عورتیں اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے پورے قبیلے کو ملامت کرنے لگیں کہ جلدی کرو، قتل کرو، تو ان سب مردوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، تلوار کا شدت سے وار کیا اور اونٹنی کی پونچھیں کاٹ ڈالیں، یعنی پچھلے پاؤں سے اوپر کا حصہ۔ تو بیچاری اونٹنی لاچار ہو کر زمین پر گر پڑی اور ایک زوردار چیخ ماری تاکہ اس کا بچہ جہاں کہیں ہو خبردار ہو کر ظالموں کے چنگل سے بھاگ جائے، اور پھر ظالم شخص نے ظلم کو تیز کرتے ہوئے اونٹنی کے سینے پر نیزہ مارا اور اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ادھر اس کا بچہ بھاگتا ہوا اونچے پہاڑ پر چڑھا اور زوردار چیخ ماری۔ یہ دردناک واقعہ دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، 3 دن کی مہلت ہے، اونٹنی پر ظلم والے دن کے سوا 3 دن اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو، ان قریب تمہیں اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ اور کافروں کو اس عذاب کا بھی ڈر نہ ہوا، اور اپنے کفر میں مزید اضافہ کرتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور قتل کے منصوبے جوڑنے لگے، وہ بھی اس رات کو۔ لیکن جیسا اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی مکر کیا، اور ان کو پتہ نہ چلا، ان کی قوم سے پہلے ان پر پتھر برسائے اور ان کے سر کچل ڈالے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تھا، اس طرح ان کو ان کی قوم سے پہلے ہی تباہ و برباد کر دیا۔ اور وہ یہ دن تھا جس دن اونٹنی شہید ہوئی، اور رات کو وہ خاص کفریہ جماعت تباہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح ہوئی، دن آیا، یہ مہلت کے دنوں میں پہلا دن تھا۔ اس دن میں قوم سمود کے چہرے زرد ہو گئے، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا تھا۔ پھر شام ہوئی تو کہنے لگے، واہ، مہلت کا ایک دن گزر گیا، چہرے بدلنے کی نشانی ہے، ایمان لانے کے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب اگلے دن کی صبح ہوئی، دوسرے دن کا آغاز ہوا، تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ پھر شام ہوئی تو کہنے لگے، واہ، مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ پھر زندگی کی مہلت میں تیسرے دن کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ پھر شام ہوئی تو کہنے لگے، واہ، مہلت مکمل ہو گئی، گزر گئی۔ پھر اگلا دن شروع ہوا تو محتاط و چوکنے ہو گئے اور خوفزدہ ہو گئے، بیٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ دیکھو ان پر کون سا عذاب اترتا ہے۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کون سی جانب سے عذاب آئے گا۔
جب آفتاب طلوع ہوا تو آسمان سے بہت سخت تیز چیخ کی آواز آئی، جس سے یہ نیچے تک دہل گئے۔ روحیں خوف سے نکلنے لگی، جانیں سسک کر ختم ہونے لگیں، حرکات سکنات ٹھنڈی پڑ گئیں، آوازیں بند ہو گئی، حقائق واضح ہو گئے اور اپنے گھر میں اوندے گرے ہوئے ملے۔ محض جسموں کے ڈھیر تھے جن میں کسی میں روح کا ذرہ نہ رہا۔ اور اسی طرح قوم سمود کو اللہ پاک نے اپنے عذاب سے تباہ کیا۔ اور جب سن 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تبوک کے لیے اس بستی سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، آئیے اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ 5 رجب سن 9 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لے آئے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی، سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی بہت سخت تھا۔ اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجوروں کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا۔ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور کھجوری پر مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا۔ سال بھر کی روزی کے جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا۔ حضور کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے کچھ معذور جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، اور وہ لوگ بھی خوب ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑے گئے، یا کسی کو سواری نہ ملنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے۔ اور جب راستے میں قوم سمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ کرام کو بھی حکم فرمایا یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستی میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی نہ خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتا ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جان نثاروں دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت میں بھی جان نثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نخواستہ وہ عذاب ان پر نہ نازل ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریق ہو جاتے ہیں، اور رونا تو دور کی بات، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔